حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یمن میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ارم تھا۔ ارم کے ہاں اس پیدا ہوا اور اس کے بیٹے کا نام عاد تھا۔ عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں سورۃ ہوداور سورۃ الفجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت عود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد کاٹھ میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹوں سے بھر چکے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ عاد بہت مالدار قوم تھی۔ ان کی عمریں بہت طویل تھیں اور جسامت میں انتہائی قوی تھے۔ اس قوم کے افراد بہت سرکش اور ظالم ہو گئے تھے۔ اللہ نے حضرت ہود پیغمبر کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو برے کاموں اور بت پرستی سے منع کیا، مگر وہ قوم نہ مانی اور الٹا انہیں جھوٹا اور دیوانہ کہہ ڈالا۔ اس قوم کو زادئی کے لیے پہلے اس کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ تمام کنویں اور چشمے خشک ہو گئے اور بارش بھی نہیں ہوئی۔ حضرت ہود نے اس موقع پر قوم عاد سے کہا کہ وہ خدائے واحد پر ایمان لے آئے، لیکن ان لوگوں نے اس بار بھی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ پیغمبر خدا کا مذاق بھی اڑایا اور کہنے لگے اگر واقعی اب سچ کہہ رہے ہیں تو وہ عذاب نازل کرا دیجیے۔ حضرت ہود نے قوم عاد کے الف فراد کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ عذاب کے منتظر رہو، جلد ہی نازل ہونے والا ہے۔ ایک دن قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر کالے اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود نے ان کو خبردار کیا اور کہا یہ طوفان سرد عذاب خداوندی کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اچانک تیز آندھی چلی اور آس نے تمام چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور سب چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ انسان، حیوان، چوپائے گھر اور درخت سب نابود ہو گئے۔ تیز آندھی 8 دنوں اور 7 راتوں تک چلتی رہی اور قوم عاد کو بری طرح برباد کر دیا۔ اس درمیان حضرت ہود نے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے ایک چھوٹی سی دیوار کی آڑ میں اکٹھا کر لیا تھا۔ تیز آندھی جب اس دیوار سے ٹکراتی تو وہ خوشگوار ہوا کہ جھونکوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جب قوم عاد نیست و نابود ہو گئی تو حضرت ہود پیغمبر اپنے مومن ساتھیوں کے ہمراہ حضرموت گئے اور تریم نام کے شہر کے قریب رہائش پذیر ہو گئے اور پھر اپنی حیات کے آخری لمحے تک اسی جگہ مقیم رہے۔